میں ایسی ایسی غلط باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل علم پریشان ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے اسکالر سمجھے جانے شخصیت کی، جن پر لاگو کرنے کے لیے، نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اقامت دین کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے اور اس کی ترویج اور دعوت نہیں دے رہے پوری دنیا میں، تو آپ کینسر ہیں اسلام میں۔ نظام کو قائم نہیں کریں گے اور نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے، آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں۔ تو میرا سوال ساحر ندیم صاحب سے یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نظام قائم نہیں ہے، یعنی کہ جو افریقن ممالک ہیں، یو ایس اے ہے، یو اے ای ہے، جہاں پر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے، تو گویا کہ ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، گویا کہ ان کی نمازیں ادا نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک بہترین گفتگو اور سنجیدہ گفتگو لے کر حاضر ہوا ہے، اور گفتگو ایسے شخص کے متعلق ہے جو کہ اپنے آپ کو ماہر نفسیات کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو فلسفے کا پڑھنے والا کہتے ہیں، لیکن جب ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کے بارے میں ایسی ایسی غلط باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل علم پریشان ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے اسکالر سمجھے جانے شخصیت کی، جن کا نام ہے ساحر ندیم صاحب۔ ساحر ندیم صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جو دین کے نام پر مشہور ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو یوں شو کرایا کہ وہ فلسفے سے دین کو ثابت کریں گے، لیکن آہستہ 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 ان کی جو بات ہے وہ علماء کے خلاف، دین کے خلاف، حدیث کے خلاف ہونے لگ گئی۔ اسی طرح کی ایک بات چند دن پہلے ہم نے سنی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ شخص اتنا سمجھدار کہنے والا، لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے قابل تقلید بندہ جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ ایسی باتیں کرے۔ تو ہم نے جب یہ بات ان سے سنی تو ہم نے فوراً اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا کہ آپ کو بھی صحیح بات بتائیں اور ساحر ندیم صاحب کی جو ایک جھوٹ پر مبنی بات ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں۔ بات یہ تھی کہ آپ نے ساحر ندیم صاحب کو اکثر سنا ہوگا، وہ نظام خلافت کو قائم کرنے کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کے لیکچر دیتے ہیں اور نظامت خلافت کی قائم کرنے کے بارے میں لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ چند دن پہلے وہ اسی میں لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی جس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ بات بہت ہی غلط کر دی۔ بات ہی چل رہی تھی کہ نظامت خلافت کو قائم کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات کہہ دی جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا بھی ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت کے قائم کرنے کی بات یا کوشش نہ کرے، گویا کہ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے جب سنی تو میں اس کے بارے میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے اس کے بارے میں 2-3 کتابوں سے رجوع بھی کیا اور اس سے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی دلیل بھی رکھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ حقیقت ہے کیا۔ سب سے پہلے آپ ساحر ندیم صاحب کا ایک کلپ سنیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں جواب دوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ساحر ندیم صاحب نے کتنی ہی غلط بات کی ہے۔ یہ سب کے سب اپنی تمام تر مسلک و منصب پورے کر بھی لینا، تو جب تک آپ اللہ کا مشن ایز این ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیو مسلم پوری دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے، نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اقامت دین کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے اور اس کی ترویج اور دعوت نہیں دے رہے پوری دنیا میں، تو آپ کینسر ہیں اسلام میں۔ مشن آف اسلام پہ ایکٹیو نہیں کیے جا رہے تو آپ کینسر کا سیل بنائے جا رہے ہیں۔ آپ مسجدوں کا رخ کروا رہے ہیں اور رباط کا رخ نہیں کروا رہے۔ آپ نے ساحر ندیم صاحب کا کلپ سنا تو ساحر ندیم صاحب کہہ رہے ہیں اگر جو بندہ خلافت کی بات نہ کرے، خلافت کے لیے کوشش نہ کرے، تو گویا کہ اس کے اعمال، نماز وغیرہ کسی کام کے نہیں۔ تو میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 19ویں صدی کے بعد 3 قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں کہ جنہوں نے سیاست اور دین کو اس طرح جمع کیا کہ بعض اس میں غلط ہو گئے اور بعض اس میں ایسے ہیں کہ جو کہ صحیح روٹ پر ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بعض لوگ تو ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیاست اور دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سیاست علیحدہ چیز ہے، دین علیحدہ چیز ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سیکولرزم کہتے ہیں، لبرلزم کہتے ہیں، یا مستشرقین کی لائن میں شمار ہوتے ہیں، تو لہذا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دین سیاست کا حصہ ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ سیاست دین کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بیس ہے، جو کہ دین ہے، وہی سیاست کا حصہ ہے۔ اسی میں سے یہ ہمارے بھائی ساحر ندیم صاحب
آتے ہیں کہ جنہوں نے بات کو صحیح طرح سمجھا نہیں اور بات کو یوں کہنے لگ گئے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیاست ہے وہ دین کی ایک شاخ ہے. نظام خلافت کا قائم کرنا وہ دین کی ایک شاخ ہے. اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں آپ کو یہ بات صراحتاً پتہ لگ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. آپ سورۃ الحج کھولیں, اس کی 41 نمبر آیت کھولیں, میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, جو لوگ مومن ہیں جو کہ ایمان لائے ہوئے ہیں, مکناہم, اگر ہمیں اقتدار دے دیں انہیں زمین میں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں زمین میں تو وہ کیا کریں گے, نمازوں کو قائم کریں گے. تو معلوم ہوا کہ جو دین ہے وہ سیاست کے تابع نہیں ہے بلکہ سیاست دین کے تابع ہے, یعنی کہ وہ نمازوں کو قائم کریں گے. معلوم ہوا کہ اس سے پہلے نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے, اپنے آپ کو عمل میں لگانا ضروری ہے. اگر آپ کو خلافت مل گئی, آپ کا نظام قائم ہو گیا, تو وہ مومنین ہیں, وہ اللہ والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے کے آرڈر دیں گے. اس سے پہلے یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نمازوں کو قائم نہ کریں, زکوٰۃ کو ادا نہ کریں, بلکہ ہر جگہ یہ بات آئی ہے آپ جہاں مرضی ہو. اگر آپ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نظام کو قائم نہیں کریں گے اور نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں, تو میرا سوال ساحر ندیم صاحب سے یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نظام قائم نہیں ہے, یعنی کہ جو افریقن ممالک ہیں, یو ایس اے ہے, یو اے ای ہے, جہاں پر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے, تو گویا کہ ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں, گویا کہ ان کی نمازیں ادا نہیں ہو رہی. نہیں, ان کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں. ساحر ندیم صاحب کو ایک دفعہ پھر میں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں, حضرت ایسی باتیں نہ کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, یہ لوگ جو کہ مومن ہیں اگر ان کو زمین پر اقتدار دے دیا جائے تو نمازوں کو قائم کریں گے. گویا کہ اپنی سیاست کے ذریعے وہ دین کو اس دنیا میں لانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ سیاست نہ ہو اور دین بھی نہ ہو, بلکہ دین تو باقی رہے گا ہی رہے گا. لہذا آپ دین کو سیاست کے تابع نہ کریں بلکہ آپ سیاست کو دین کے تابع کریں, تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. تو میری بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے سیاست کو دین کے تابع کرنا ہے, دین کو نظام کے اور سیاست کے تابع نہیں کرنا. تو امید کرتا ہوں کہ مختصر سی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو ساحر ندیم صاحب کی جو ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں جو غلطی ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا محمد موسیٰ کو, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.